لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے دن اور رات، چاند، سورج اور ستارے اور دنیا کی تمام مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان سے اپنے رب کو پہچان سکیں، جان سکیں اور اس ایک اکیلے رب کی عبادت کریں۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بنیادی طور پر ایک مسلمان کے عقیدے میں جن باتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو جانے، ان کو پہچانے، ان کی دعوت و تبلیغ کے متعلق علم حاصل کرے اور قیامت کے قریب ان کے نزول کے متعلق اپنے ذہن میں باتوں کو بٹھا لے۔ اور دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہود و نصارہ کی راہ پر چلتے چلتے ہم مسلمان بھی کہیں نہ کہیں 25 دسمبر کے دن ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں۔ لہذا اس مناسبت سے یہ مناسب لگا کہ اس ماہ میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر کچھ باتیں کی جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ مثال کے طور پہ سماج میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں بچوں کے درمیان اللہ نے ان مدرسے کے طلباء کو چنا ہے دین سیکھنے کے لیے، تو ان کی شرف، ان کی عزت، ان کے مقام کے لیے ہی کافی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے کسی کو چنتا ہے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نسل کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی خاندان کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے چن لیا، اللہ نے انتخاب کیا کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ کہا ونوحا، اور نوح علیہ السلام کا، وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کا۔ کہا وآل عمران، اور عمران کی آل و اولاد اور ان کی نسل کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 اشخاص اور ان کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، ان کا انتخاب کیا، اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں شرف دیا، اللہ نے انہیں مقام سے نوازا۔ اللہ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے بعد آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے نوح کو چن لیا۔ پھر اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلے جائیے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل دیکھیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل دیکھیے تو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ نے چن لیا، انتخاب کیا آل عمران کا۔ یہ آل عمران کون ہے؟
قرآن مجید میں ترتیب سے دیکھیں تیسری سورت سورہ آل عمران ہے. سوال یہ کہ آل عمران کون ہے؟ تو آل عمران سے مراد عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. اور آل عمران سے مراد مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں. چلیں تو اللہ نے سیدنا عمران کو چنا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہے عمران، ان کی بیوی جو ہے ان کا نام حنہ ہے. حنہ، حانون چھوٹی ہا، حنہ، حنہ بنت یعقوب، حنہ بنت فاقود، معذرت، حنہ بنت فاقود ان کا نام ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز پہلے بنیادی بات بتا دوں. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یا سیدہ مریم کے واقعے میں آپ کو زکریا علیہ السلام کا ذکر بار بار ملے گا. تو یہ زکریا علیہ السلام ان کے رشتے میں کون ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام یا تو سیدہ مریم کی ایک بہن تھی اشیاء ان کا نام تھا، ان کے شوہر ہیں، یا سیدہ مریم کے خالو ہیں رشتے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے رشتے میں، وہ بھی رشتے میں نانا ہوئے زکریا علیہ السلام. بہرحال یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں. اب دیکھیں جو عمران ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو ایک مرتبہ ان کی بیوی نے یہ نظر مانی حنہ نے کہ اگر میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گی. سورہ آل عمران پڑھیں، آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کریں. آیت نمبر 35 پڑھی. اللہ نے کہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. کہتے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ٹھہری ہے اللہ میں اسے تیری راہ میں خدمت کے لیے لگانے والی ہوں، اللہ تو اسے قبول کر لے. اللہ سے دعا کرتی ہیں اور کہتی اللہ سے دعا کرتی ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ سے دعا کر دیا. دعا کرنے کے بعد جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی. آپ دیکھیں کیا کہا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ابھی اللہ سے کہتی کہ اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور اس کو بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گی، لیکن اللہ تو نے بیٹی دیا ہے، اللہ تو نے بیٹی دیا ہے. لیس الذکر کالانثی، کہ بیٹی جو ہے یہ بیٹے کی طرح تو نہیں ہوتی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے. اور ایک بڑی چیز کہا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہتی ہے اللہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان کے شر سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3431 صحیح بخاری کے اندر. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی شیطان کے تکلیف دینے کی وجہ سے روتے ہیں. شیطان انہیں کچوکا لگاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بچے روتے ہیں. کہا دنیا میں 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو پیدائش کے بعد روئے نہیں، شیطان کے شر سے اللہ نے ان کی حفاظت کی. سیدہ مریم اور دوسرے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. ان کی والدہ نے دعا کیا تھا کہ اللہ میں شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ان دونوں کو، ان کو اور ان کے آنے والی نسل کو. تو اللہ نے حفاظت کی. چلے سیدہ مریم کی جب ولادت ہو گئی، اب پیدائش کے بعد جو ہے ان کی والدہ حنہ جو ہے یہ لے کر کے آئی کہاں؟ بیت المقدس کے جو خدام تھے، خدمت کرنے والے، ان کے پاس. سیدہ مریم کے والد جو ہیں قبیلے کے سردار تھے، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. اب سردار کی بیٹی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے زیر نگرانی رکھوں، اس کی دیکھ ریکھ کروں، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو کیا کرے؟
بیت المقدس کی خدمت کرے۔ اب آپس میں لڑائی ہو گئی، لا الہ الا اللہ، لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی ہو گئی بھائی، 10-20 لوگ مسجد کے بیت المقدس کے ذمہ دار ہیں، ہر آدمی چاہتا تھا سردار کی بیٹی ہمارے گھر رہے، ہم اس کی خدمت کریں۔ اب لڑائی ہو گئی، اختلاف ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے لاٹری سسٹم کہتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ اب قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، آپ پڑھیں سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ کون سی بات؟ کہا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کہا کہ آپ وہاں نہیں تھے، اے نبی آپ وہاں نہیں تھے جب وہ اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ میں وہ طریقہ بتاتا ہوں کیسے قرآن اندازی ہوتی۔ کہا کہ قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، سوال یہ تھا کہ اتنے لوگوں میں سے مریم کی دیکھ بھال کرے گا کون؟ اب اس مسئلے پر وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے نبی آپ اس وقت بھی وہاں نہیں تھے جب وہ لڑائی کر رہے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی یہ جو غیب کی بات ہے، غیب کیا ہے؟ جو آپ کے ماورا ہے، جسے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کے لیے آپس میں لڑائیاں ہونے لگی، اختلافات ہوئے، قرآن اندازی ہوئی، تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم آپ کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اچھا یہاں ایک عقیدے کی اصلاح کر دوں۔ ہوتا کیا ہے سماج میں، جب آپ تقریریں سنیں گے تو عالم صاحب جو ہے بیچارے مارے غصے اور غم کے کہتے کرے یہ وہابی جو ہے نا یہ نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، اور کیا کہتے اس کے بعد یہ گستاخ ہے۔ عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، عقیدے کی اصلاح کی بات آئی تو بتا دیتا ہوں، حالانکہ ایک الگ موضوع ہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر اہل حدیث اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتا ہے، لیکن اتنا ہی علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نے جو آپ کو غیب کی باتیں بتلائی آپ نے ہم تک پہنچایا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ کے علم کی جو باتیں ہیں بغیر اللہ کے بتائے نبی نے خود سے حاصل کر لیا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ مان لیجئے گا تو پھر وحی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کو خود سے معلوم ہو جاتا کہ مریم علیہ السلام کے وقت میں کیا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا ہوا تھا، اللہ نے وہی بھیجنا ہی نہیں تھا جب آپ خود سے علم حاصل کر لیتے تو ہم نبی کے غیب کے قائل ہیں، علم غیب کے قائل ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے علم غیب میں سے کوئی چیز نکالا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا خاصہ ہے، اللہ جسے چاہے اپنا علم عطا کرے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو اس عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ چلیں اب ان کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے کہا نبی آپ وہاں تو تھے نہیں کہ جب وہ لوگ اپنا قلم ڈال رہے تھے۔ اچھا یہ قلم ڈالنے کا معاملہ کیا تھا؟ قلم ڈالنے کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے قلم کو لا کر کے رکھ دیا۔ اب وہ قلم کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، قرآن نے قلم کا ذکر کیا، اقلام کا ذکر کیا جو قلم کی جمع ہے۔ اب وہ قلم لا کر کے رکھ دیا گیا تو سارے قلم کو اکٹھا کر کے 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی۔ ایک مرتبہ سارے قلم رکھ دیے گئے اور ایک بچے کو بھیجا گیا کہ جاؤ جس کا قلم اٹھا لاؤ وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ ایک بچہ گیا اور جا کے وہ زکریا علیہ السلام کے نام کا قلم اٹھا کر کے لایا، دیکھا لوگوں نے زکریا کا نام ہے، کہا کہ نہیں پھر سے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا کہ چلو دریا میں چلتے ہیں اور سارے قلم کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، پانی ادھر بہ رہا ہے، جس کا قلم الٹے سائیڈ جائے وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ دریا میں ڈالا، دیکھا تو سیدنا زکریا کے نام کا قلم الٹے سائیڈ بہ رہا تھا، پھر اٹھایا، کہا کہ نہیں ابھی بھی نہیں مانتے، ایک مرتبہ اور۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ قلم ڈالو، جس کا قلم دریا کے بہاؤ پر جائے گا وہی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالا گیا تو اکیلے زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کے پانی کی طرف بہ رہا تھا اور سب کے قلم الٹے بہنے لگے۔ تو زکریا علیہ السلام کے نام کا قلم نکالا گیا اور ان کو دے دیا۔ دینے کی وجہ اللہ نے حکمت رکھی تھی نا، میں بارہا کہتا ہوں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کروائیے۔ سیدنا زکریا ان کے رشتے میں خالو تھے، سیدنا زکریا ان کے رشتے میں خالو تھے، اس سے اس کا پردہ کرنا نہیں تھا،
اس لیے اللہ نے ان کی کفالت میں دی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات حکمت پر ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل جو ہے تھوڑی ہے، ناقص ہے، ہم اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ کیا ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں۔ میرے ہاتھ اب سیدہ مریم ان کی کفالت میں آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کے ایک کونے میں ان کے لیے ایک کمرہ مقرر کر دیا، ایک روم دے دیا کہ آپ اسی میں رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اور جس دن ان کی باری ہوتی تھی وہ بیت المقدس میں آتی اور اپنے حصے کا خدمت کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ان کے لیے۔ کہتے ہیں ایک دن جو ہے سیدنا زکریا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آئے سیدہ مریم کے پاس۔ دیکھیں اللہ نے کیا زبردست بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے کمرے میں تو دیکھتے کہ بھائی بن موسم کے پھل ان کے کمرے میں رکھے ہوئے۔ اب ہمارے یہاں آم کا سیزن فکس ہے، وہ دوسرے سیزنز میں نہیں ملتا۔ اب وہ آتے تو دیکھتے کہ آم کا جو سیزن ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے پاس آم موجود ہے۔ وہ پھل جو اس موسم کا نہیں ہوتا وہ بھی سیدہ مریم کے پاس موجود رہتا تھا۔ اب زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے، پوچھا انہوں نے کہ یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل تمہیں کوئی دے کر کے گیا ہے؟ یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ موسم نہیں اس پھل کا، یہ کہاں سے آیا؟ کیا تمہیں کوئی دے کر گیا ہے؟ وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے مجھے، کوئی لا کر کے دیا نہیں ہے۔ ہوا من عند اللہ، وہ اللہ نے مجھے دیا ہے، کوئی لا کر کے پہنچا نہیں گیا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ اس کے بعد کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، وہ تو رحمان الرحیم ہے، جسے جتنا چاہے رزق عطا کرے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اب جب سیدنا زکریا نے یہ چیز دیکھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور اپنی ایک بڑی خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کیا۔ کیا خواہش تھی؟ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور یہ یقین کر لیا تھا کہ میری بیوی بانجھ ہے، اس سے اولاد نہیں ہوگی، لیکن جب دیکھا کہ بن موسم پھل اللہ دے سکتا ہے، کیا وہ رب العالمین بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اب انہوں نے کیا کیا، کہا اللہ نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ کہا اللہ میں نے تیرے قدرت کے مناظر مریم کے کمرے میں دیکھے ہیں، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں فقیر ہوں، میں نبی ہونے کے باوجود تیرے دروازے پر تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر کے تجھ سے کہتا ہوں کیا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تو اپنے جانب سے مجھے ایک پاکیزہ بہترین نسل اور اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء۔ بڑی جامع بات کہی، ذرا سن لے۔ کہا اللہ تو ہی تو ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان سمجھتے کیوں نہیں؟ زکریا علیہ السلام نبی ہے، بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے، پکارا کس کو پکارا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کو پکارا۔ کیوں؟ زکریا سے پہلے بڑے نبی نہیں گزرے تھے؟ کیا موسیٰ نہیں گزرے تھے؟ کہ ابراہیم نہیں گزرے تھے؟ کہ نوح نہیں تھے یا آدم نہ گزرے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر واقعی دنیا سے چلے جانے والوں سے وسیلہ لگا کہ اللہ دعا سنتا تو زکریا وہاں کہتے اللہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا، اللہ تجھے واسطہ ہے موسیٰ کا، اللہ تجھے واسطہ ہے نوح کا، مجھے اولاد دے دے۔ ان کی دعائیں ہماری طرح نہ تھی، اس لیے کہ نہ ان کا ایمان ہماری طرح تھا، نہ ان کا عقیدہ ہماری طرح تھا۔ ہم نے تو اللہ کو اتنا مجبور بنا دیا، اتنا مجبور بنایا کہ اس زندہ رب کو پکارنے کے لیے ایک قبر والے کا واسطہ لگانا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔
وہ زندہ رب جس کی صفت حی اور قیوم ہے، اسے اونگ نہیں آتی، موت تو دور کی بات ہے، اس رب کو اونگ نہیں آتی، اس رب کو پکارنے کے لیے یہ دربار وہ دربار، یہ مزار وہ دربار، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تلنی پاڑا کے لوگوں، اللہ کی جیسی عزت ہونی چاہیے تم نے وہ عزت نہ کی، تم نے اس زندہ رب کو پکارنے کے لیے مردوں کے حوالے دینے شروع کیے کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اللہ بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ نے کہا کہ زکریا نے بغیر کسی واسطہ، بغیر کسی وسیلے کے پکار کر کے کہا اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں فرشتے آئے، آ کر کے کہا اے زکریا مبارک ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم نے دعا کی، اللہ نے بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی واسطہ، بغیر کسی پیر بزرگ ولی اور نبی کے واسطے کے تمہاری دعا کو سن لیا۔ اللہ تمہیں اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ اولاد جس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ یحییٰ رکھا ہے، یحییٰ۔ اور اس کے بعد سیدنا زکریا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اولاد ہوگی تو میری نشانی کیا ہے، علامت پہچان؟ کہا کہ آپ 3 دن کسی سے بات نہیں کریں گے۔ بہرحال کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی قدر کرو، وہ رب بڑا عظیم رب ہے، وہ رب بڑا عظیم رب ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں سیدہ مریم بڑی نیک خاتون بیت المقدس کے ایک کمرے میں رہتی تھی، جب ان کی باری آتی آ کر کے بیت المقدس کی خدمت کرتی، اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کہتے کہ اس دور میں پوری اس علاقے میں ان کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، لا الہ الا اللہ، ان کے چرچے ہونے لگے۔ ہر عام و خاص کی زبان پر مریم بنت عمران، مریم بنت عمران یہ نام گردش کرنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو میری بہنوں، میری بہنوں دیکھو یہ مریم جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی شان سنا دوں، کائنات کے رب کی قسم کم سے کم 2-3 جمعہ کے خطبے کم پڑ جائیں ان کی شان میں، 2-3 جمعہ کے خطبے کم پڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ پڑھیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 42 سورہ آل عمران۔ اللہ نے کہا، فرشتوں نے آ کر کے کہا اے مریم، یہ بھی تو ایک عورت ہے، یہ بھی ایک خاتون، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ کہا اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے تمہیں ہر برائی سے، ہر خرابی سے، ہر گناہ سے پاک و صاف کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہا وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اتنا ہی نہیں، دنیا میں اس دور میں دنیا میں جتنی بھی عورتیں تھیں ان ساری عورتوں پر اللہ نے تمہیں مقام، مرتبہ، عزت عطا کی ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، آج تم اپنی سیرت کا موازنہ، اپنی سیرت کا مقابلہ سیدہ مریم کی سیرت سے کر کے تو دیکھو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے گناہوں سے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے کے لیے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی بہن، جن کی بیٹی، جن کی بیوی خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر جاتی ہے، پرفیوم ہم خود لا کر کے خرید کے دیتے عورتوں کو لگا کر کے جانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے سیدہ مریم کی سیرت پڑھو، قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے زمین پر بسنے والی عورتوں میں سب سے اونچا مقام دیا۔ ہم اپنی بیٹی کو پرفیوم لا کے دیتے ہیں، اپنی بیوی کو خوشبو لا کر کے دیتے، وہ لگا کے جاتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی عورت
خوشبو لگا کر کے باہر جائے، وہ زانیہ ہے، وہ بدکار ہے، وہ بے حیا ہے، اور اس کو خوشبو لگا کر باہر لے جانے والا مرد بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے۔ یہ حدیث رسول کا مفہوم ہے۔ اللہ کی اس بندی سے سیکھیے کہ کمرے میں بند کر کے اللہ اپنے آپ کو رکھا، اللہ کی عبادت کی، اسے معلوم تھا دنیا کی زندگی زندگی نہ ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ نے مقام بھی دیا۔ ہائے اللہ، پڑھے مسند امام احمد کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے 4 عورتوں کو سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ سب سے پہلی عورت کون ہے؟ سیدہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، تیسری سیدہ خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی، اور چوتھی اللہ کے نبی کی لخت جگر، ہم سب کی چہیتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ 4 عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں مقام دیا۔ اور سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6786 دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، آپ کو موت آنے والی، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اپنے خاندان والوں کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلا کر کے قریب کیا، سیدہ فاطمہ کو ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگی، پھر دوبارہ بلا کر کے کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ کہا کہ سیدہ عائشہ نے، اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے آپ سے کیا کہا؟ پہلی بار میں آپ رونے لگے اور دوسری بار میں ہنسنے لگی؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ بلایا تو کہا کہ اے فاطمہ، اسی بیماری میں تیرے بابا کی موت ہو جائے گی، اسی بیماری میں تیرے بابا کی موت ہو جائے گی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کریں، ہم گستاخ ہیں۔ چلو ہم مانتے ہیں ہم گستاخ ہیں، صحیح بخاری کی اس حدیث کا کیا کرو گے؟ نبی کو کیا کہو گے؟ نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں فاطمہ تیرے بابا کی موت ہو جائے گی، موت، اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا موت ہو جائے گی، تم نبی کو کیا کہو گے؟ نبی کو بھی گستاخ کہو گے؟ نعوذ باللہ۔ ارے جہالت کی حد ہے، جہالت کی حد ہے۔ آج مولویوں نے جہالت کی حدیں پار کر دی ہیں، شریعت کے نام پر یہ بابا وہ بابا، یہ مزار وہ فلاں، ان کے قصے ان کی کہانیاں۔ آؤ قرآن حدیث پر بات کرو، آؤ قرآن حدیث پر بات کرو۔ ارے ہم تو کہتے قرآن حدیث پر بات کرو، آؤ نا ہماری طرف سند پیش کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی قسم، منبر رسول سے کہتا ہوں، قرآن مجید کی سند ہے میرے پاس۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ طلبہ ان کے پاس بھی سندیں ملیں گی۔ قرآن مجید کی سند ہے، مجھ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک کے درمیان صرف 38 واسطے ہیں۔ اگر میں وہ واسطہ سناؤں تو میں قرآن اللہ سے روایت کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ علم کی بات کرو، علم کی، جہالت کی باتیں نہ کرو، جہالت کی باتیں نہ کرو۔ کہا کہ اس بیماری میں تمہارے بابا کی موت ہو جائے گی، تو میں رونے لگی۔ کہا ہنسی کیوں؟ کہا کہ میرے خاندان میں میرے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ سب سے پہلے موت تمہاری ہوگی، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی سوائے مریم بنت عمران کے، یعنی سیدہ مریم بھی جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ مقام اللہ نے دیا سیدہ مریم کو۔ اب جب یہ مقام مل گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو اللہ نے نافذ کرنے کا وقت جو مقرر کیا تھا، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کا، وہ وقت یہ آیا کہ سیدہ مریم کے ہاں بغیر شوہر کے اولاد کی ولادت ہونی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کی تلاوت کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ نے کہا کہ فرشتہ آیا، آنے کے بعد جو ہے سیدہ مریم سے کہتا ہے کہ اے مریم، اللہ جو ہے تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ پاک باز، اتنی باعزت، اتنے اونچے مقام والی خاتون سے یہ کہا جائے
کہ بغیر شوہر کے تمہیں اولاد ہونے والی ہے، سوچئے اس عورت کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہا کہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بڑی نیک خاتون تھی۔ دنیا کے چکر، یہ عورتوں کی مجلس، یہ عورتوں کی مجلس جہاں غیبت اور یہ الٹی سیدھی باتیں، ایسے مجالس سنا بیٹھتی تھی سیدہ مریم۔ کہا کہ تنہا اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ ایک دن تنہائی میں تھی تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے جیسے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہتی ہیں اللہ اکبر، ایک غیر مرد میرے سامنے، جاؤ ذرا غور کرو کہ ہماری بیٹیاں کتنے غیر مردوں سے چیٹ کرتی ہیں، غور کر کے دیکھو اس پر۔ آج تلی پاڑا کا ماحول یہ ہے کہ سب سے زیادہ شادی شدہ عورتوں نے اپنے گھر اسی شہر کے اندر تباہ کیا ہے۔ غور کر کے دیکھو تمہاری بیویاں کیا کر رہی ہیں، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا کیا، اس کی فکر ہر آدمی کو ہے، ہر چورستے پر اس کی باتیں ہیں، لیکن خود کی بیوی کیا کرتی ہے، خود کی بیٹی کیا کرتی ہے، ہاں خود کی بہن کیا کر رہی ہے، اس کے بارے میں کسی نے پرواہ نہیں ہے، کسی نے پرواہ نہیں ہے۔ آئینہ دکھائیے تو لوگ برا مان جاتے ہیں، آئینہ دکھائیے تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ خاتون کہتی ہے ارے بھائی تم کون ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ذرہ بھی ڈر ہے تو مجھ سے دور رہو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ تو سیدنا جبریل نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہتے جبریل اسلام ارے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں اولاد کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کہتی ہے ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ غیرت، یہ حیا اس عورت کی سنیں، کہتی ہے ہائے اللہ مجھے اولاد ہوگی، مجھے لم یمسسنی بشر، میں نے آج تک کسی مرد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، چھوا بھی نہیں ہے کسی مرد کو، ولم اک بغیا، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں نے کسی مرد کو چھوا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، پھر اولاد کہاں سے؟ قال کذالک قال ربک هو علی حی، کہا کہ یہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اپنی جانب سے رحمت عطا کریں گے، رحمت عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے حمل کی حالت میں ہے، آپ کہیں تنہائی میں چلے جائیے، تنہائی میں چلے جائیے، لا الہ الا اللہ، تنہائی میں چلی گئی، 9 مہینے کی مدت گزارا، جب اولاد کی پیدائش کی درد کے لیے درد ہوا، آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کہ جب درد ہوا، تکلیف ہوئی، تنہائی میں کہتی ہیں اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے اللہ، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، اس زمین میں دھسا دی جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو تسلی دیتے ہوئے فناداها من تحتها اللہ تحزنی، اللہ نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، غم نہ کرو، سکون کی زندگی گزارو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے لیے۔ اور کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حمل کے عالم میں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے بھوک لگی ہے، سامنے کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلائیے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا بھروسہ اللہ پر کرو لیکن کوشش بھی کرو، کہا کہ اس کو ہلائیے، جو کھجور گریں گے وہ کھا کر کے زندگی گزاریے، پانی کا چشمہ ہے پیجیے، اور اگر کوئی انسان نظر آ جائے پوچھ لے حمل کے بارے میں کہیے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔
جب یہ معاملہ ہو گیا، حمل کی مدت ختم ہوئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 40 دن گزارنے کے بعد نفاس کے ہاتھ میں لے کر قوم والوں کے سامنے بچے کو آتی ہیں۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہائے مریم تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہ تھا، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا۔ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرے تو پہلے اپنی اصلاح کرے۔ سگریٹ پینے والا بیٹے سے سگریٹ نہ چھڑوا سکتا ہے، سود کھانے والا بیٹے سے سود خوری نہ چھڑا سکتا ہے، شراب پینے والا بیٹے سے شراب نوشی نہ چھڑا سکتا ہے، بدکار اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بدکاری سے نہیں روک سکتا ہے۔ اسی لیے کہ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وہ تو قوم کا شریف و سردار تھا، اور تیری ماں بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ یہ کیا کیا تو نے، یہ کیا کیا تو نے، بغیر شوہر کے اولاد لے کے آئی ہے۔ سیدہ مریم پریشانی کے عالم میں فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کسی سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا ارے کس سے بات کریں، یہ 40 دن کا بچہ، گود کا بچہ، یہ کیا بات کرے گا؟ تب اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی اور کہا انی عبداللہ، لوگوں میری ماں کوئی بری عورت نہیں ہے، میری ماں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہے، ارے مجھے اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ عیسیٰ کا پیدا کرنا ویسے ہی ہے جیسے آدم کا پیدا کرنا ہے، آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، کہا انی عبداللہ، لوگوں میری ماں پر زبان کھولنے سے پہلے سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے بڑی برکتوں والا بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں جب تک زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کروں، احسان کروں۔ نوجوانوں دیکھو، پچھلی شریعتوں میں بھی حکم تھا، اللہ نے تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ خیر و بھلائی کے معاملات کرو۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں وبرا بوالدتی، میرے پاس صرف ماں ہے، اللہ نے کہا اپنی ماں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو۔ وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم یبعث حیا، اور اللہ نے مجھ پر سلامتی نازل کی ہے، کب؟ جب میں پیدا ہوا، جب میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں قیامت کے دن سارے بندے پریشان ہوں گے، عیسیٰ پریشان نہ ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن عیسیٰ امن، سکون، سلامتی اور چین میں رہیں گے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جو ہے خطبے میں مزید ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت اور ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پر باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام انبیاء کے سیرت کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے خصوصی طور پر 2-3 دعا کی گزارش آئی ہے۔ ایک یہیں سعود بغان میں ہمارے خورشید بھائی ہیں، وہ بیمار ہے، ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے محمد تسنیم، وہ اور ہمارے مسجد کے ایک پڑوسی ہے، چھوٹا بچہ پچھلے دنوں چھت سے گر گیا تھا، ہماری رشتہ داری میں ہے۔ ان تمام کے لیے اور جملہ مسلمانوں کے مریضوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ خصوصی طور پر اہل فلسطین کے مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔